ایک ہی بھیڑسالہ تھی, کوئی گوشالہ نہیں تھی, کوئی دوسری بھیڑسالہ نہیں تھی. یہی تھی جو پریسٹ فوڈ کے لیے بکرے اور بڑے جو ہے قربان ہوتے تھے, قربانی کے لیے ہیکل کے بڑے, ان کو یہاں پہ پیدا بھی کروایا جاتا تھا اور یہیں پر ان کی پرورش کی جاتی تھی. اور وہ بھیڑسالہ کہاں پر تھی؟ بیت لحم میں. اور پورے بیت لحم میں اس کے علاوہ کوئی دوسری بھیڑسالہ گوشالہ نہیں تھی, بلکہ جو باقی کی بھیڑسالہ اور گوشالہ تھے وہ کہاں پر تھے؟ ہر مجدون کی وادی کے اندر. اب جب فرشتوں کے پاس چرواہوں کے پاس فرشتہ پہنچا اور پیغام دے رہا ہے, تو وہ کیا کہتا ہے کہ تم اس کو چرنی میں پڑا, کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. سب کو یہ آیت آ گئی ہے, شکر ہے. اب کیا ہے, فرشتے نے جو پیغام دیا ہے, تو آپ تو نارمل سے لوگ ہیں, آپ نے آگے سے کوشچن نہیں کیا کتنے جانا ہے, کیڑے چرنی سے جانا ہے, کیونکہ پورے بیت لحم کے اندر ایک ہی چرنی تھی. اس جگہ اس بھیڑ سالہ کا نام ہی چرنی تھا. اس لیے اس الیٹریٹ چرواہے نے, انپڑھ جاہل چرواہے نے نہیں پوچھا کہ میں کتنے جانا ہے, کتنے منجی پیدا ہوا ہے. اس کو فرشتے نے بتا دیا ہے کہ تم اس کو کپڑے میں لپٹا کہاں پڑا پاؤ گے؟ چرنی میں. ان کا ایڈریس پتا تھا. اور پورے بیت لحم میں ایک ہی بھیڑ سالہ تھی, اور اس جگہ کا نام جہاں یسوع پیدا ہوئے کیا تھا؟ چرنی. کیا نام تھا؟ چرنی کھرلی کو نہیں کہتے جہاں پہ آپ گھاس پھوس ڈالتے ہیں اینیملز کے لیے, اس کو نہیں کہتے. چرنی اس جگہ, اس غار کا نام تھا جہاں پر یسوع مسیح پیدا ہوئے. اس لیے کسی بھی چرواہے نے کوئی فرشتے سے سوال نہیں کیا کہ where we have to go, ہم کہاں جائیں, کون سی چرنی, کیا میں بنیامین کے پاس جاؤں, کیا میں پیٹر کے پاس جاؤں, کیا میں سولومن کے پاس جاؤں, اس کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے؟ نہیں, ان کو پتا تھا کہ انہوں نے کہاں جانا, اور اس جگہ کا نام کیا تھا؟ چرنی. اور یوحنا کیا کہتا ہے, یوحنا بپتسمہ دینے والا, دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لیا جاتا ہے. اب یسوع مسیح کیوں اس چرنی میں پیدا ہوئے, ان بھیڑوں کے ساتھ ہی کیوں رہے, کیوں وہاں پر رکھا گیا؟ کیونکہ وہ ہمارے گناہوں کو اٹھانے والا برہ ہے. اس لیے اس جگہ پر اس کا پیدا ہونا ضروری تھا تاکہ اس کسٹم کو وہ پورا کرے, کیونکہ وہ برے کہاں قربان ہوتے تھے؟ ہیکل میں. اور اس برے نے پوری دنیا کے گناہوں کے لیے ایک ہی بار قربان ہونا تھا, اور اس جگہ پر جہاں پر ہیکل کے برے, اب وہ جو لکھا ہے کہ تم اس کو کپڑے میں لپٹا, سویڈلنگ کلوتھ, جو لفظ انگلش میں استعمال ہوا ہے وہ ہے سویڈلنگ کلوتھ. یہ جو ٹاکیاں سی ہوتی تھی, بڑے بڑے ایسے کپڑے کے ٹکڑے ہوتے تھے, ان کو سویڈلنگ کلوتھ. جب کوئی میمنہ پیدا ہوتا تھا, اس کی ٹانگوں کو زور سے باندھا جاتا تھا انہی کپڑوں سے. تو مریم کوئی بیبی سوٹ نہیں لے کے گئی تھی, بیبی کٹ نہیں تھی لے کے گئی, فیڈر فلانا 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 نہیں, جیسے ہم ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں, ویسا نہیں تھا اس کے پاس. اسے وہی سویڈلنگ کلوتھ کے اندر اپنے بیبی جیسس کو باندھنا پڑا. جیسا رویہ, جیسا سلوک میمنوں کے ساتھ ہوتا تھا جب وہ پیدا ہوتے, ویسا ہی سلوک میرے اور آپ کے منجی بادشاہ یسوع مسیح کے ساتھ ہوا, تاکہ تمام کسٹمز پورے ہوں, تمام باتیں پوری ہوں, تاکہ وہ برا بن سکے جو ہمارے گناہوں کے لیے سیکریفائس کیا جا سکے. اور آج اسی غار, اسی جگہ کے اوپر کیا ہے؟ چرچ آف نیٹیوٹی بنا ہے. کیا بنا ہے؟ چرچ آف نیٹیوٹی. دنیا کے سیاح, کرسچن, مسلم, ہر کمیونٹی کا بندہ اس جگہ کو دیکھنے جاتا ہے, اور اس چرچ کا نام ہے چرچ آف نیٹیوٹی. یہ جسٹن مارٹن نے دوسری صدی کے اندر اس جگہ کی نشاندہی کی تھی کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر یسوع مسیح پیدا ہوئے تھے. اس کے بعد کانسٹنٹائن اور اس کی مدر ہیلینا نے یہاں پر وہ گرجا, وہ چرچ بنوایا جس کا نام چرچ آف نیٹیوٹی ہے. اور اب بیت لحم کی آبادی 27,000 ہے. اب اس کی آبادی کتنی ہے؟ 27,000. تب کتنی تھی؟ 300. تو خدا نے اس جگہ کو نہ صرف نام دیا, پہچان دی اور عزت بخشی تھی. اب لوگ مرتے ہیں کہ ہم بھی جائیں, ہم بھی دیکھیں آئیں. تو خداوند کے نام کو جلال ہے کہ جو زندگی کی روٹی ہے, جو نہ چیزوں کو عزت بخشتا ہے, اپنے کلام کو پورا کرتا ہے, اور جہاں سے دکھ ملے